سیکنڈ ایئر السلام علیکم۔ باب اول میں تحریک خلافت کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ تحریک خلافت، یہ تحریک بنیادی طور پر خلافت کو بچانے کے لیے چلائی گئی تھی۔ خلافت عثمانیہ جو کہ ترکی میں ہمارا ایک نظام قائم تھا، اس کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے یہ تحریک چلائی تھی۔ پہلے اس کے پس منظر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلے جنگ عظیم کا آغاز ہوا تھا 1914 میں۔ 1914 سے لے کر 1918 تک یہ جنگ جاری رہی تھی، جس میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ان کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک شامل تھے۔ جب ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور برطانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تو یہ صورتحال برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہو گئی، کیونکہ ترکی میں سلطنت عثمانیہ قائم تھی اور وہاں پر جو خلافت کا نظام تھا اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دلی وابستگی تھی، جس کی وجہ سے وہ ترکی کی حمایت کر رہے تھے۔ برطانیہ کی حکومت کو جب برصغیر کے مسلمانوں کی مدد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے مسلمانوں سے مطالبہ کیا، مگر یہاں پر برصغیر کے مسلمان انتہائی پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر وہ ترکی کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی حکومت یعنی برطانیہ کی حکومت کے خلاف ہیں، اور اگر وہ برطانیہ کا ساتھ دیتے ہیں تو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے حکومت برطانیہ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس میں یہ کہا گیا کہ جنگ کا فیصلہ ترکی نے خود کیا ہے، لیکن اگر برطانیہ کی حکومت جنگ جیت جاتی ہے تو مسلمانوں کے مذہبی مقامات کا تحفظ کیا جائے گا اور سلطنت عثمانیہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ جہاں جہاں پر سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول ہے، جن جن علاقوں پر ان کی حکومت قائم ہے، ان کو برقرار رکھا جائے گا اور خلافت کا ادارہ یعنی خلافت کو بھی برقرار رکھا جائے گا۔ اس یقین دہانی کے بعد برصغیر کے مسلمانوں نے برطانوی حکومت کا ساتھ دیا۔ جنگ کے اختتام پر ترکی یہ جنگ ہار گیا۔ حکومت برطانیہ نے جیتنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے اور مختلف مقامات، مختلف ممالک جہاں جہاں پر سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول تھا ان کو حاصل کر کے برطانیہ نے اپنے اتحادی ممالک کے درمیان بانٹ دیا۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھی۔ انہوں نے خلافت کو بچانے کے لیے ایک تحریک شروع کی جسے تحریک خلافت کہا جاتا ہے۔ تحریک خلافت کا آغاز خلافت کمیٹی سے کیا گیا۔ 22 سپٹمبر 1919 کو آل انڈیا خلافت کمیٹی کی بنیاد رکھی گئی اور اس کی صدارت مولوی فضل الحق نے کی، جس میں مسلمانوں کو اس بات کا یقین دلایا گیا کہ انہوں نے اپنے تعاون کے ذریعے تحریک خلافت کو کامیاب کرنا ہے اور ترکی میں خلافت کی بحالی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس تحریک کے جو بڑے رہنما تھے ان میں مولوی فضل الحق، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی شامل ہیں۔ مسلمانوں کا ایک وفد برطانیہ گیا اور وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی، مگر اس ملاقات کا فائدہ نہ نکلا۔ وہاں سے واپسی پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ گاندھی نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ گاندھی کا کہنا یہ تھا کہ جب برطانوی حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ خلافت کو برقرار رکھا جائے گا تو پھر ان کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا، لہٰذا گاندھی نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تحریک عدم تعاون شروع کر دی۔ تحریک عدم تعاون کا مطلب ہے کہ لوگ
حکومت برطانیہ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ اسکول کالج بند کر دیے گئے، عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا، برطانیہ کی جتنی بھی صنعتی اشیاء آتی تھیں ان کا استعمال ختم کر دیا گیا، اور جو ہندوستانیوں کو حکومت برطانیہ نے خطابات دیے ہوئے تھے ان کو واپس کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک اور تحریک کا آغاز ہوا جسے تحریک ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ تحریک مولانا عبدالکلام آزاد اور مولانا عبدالباری نے شروع کی تھی۔ یہ تحریک اس لیے شروع کی گئی کہ انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا۔ دارالحرب کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں پر مسلمان آزادی سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ کسی نزدیک ترین ملک ہجرت کر جائیں۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اپنا کاروبار زندگی سمیٹا اور افغانستان ہجرت کر دی، مگر افغانستان کی حکومت نے ان کو ویلکم نہ کیا، اپنے بارڈرز بند کر دیے، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بارڈرز پر پڑے رہے اور بالآخر واپس پلٹے۔ واپس آ کر ان کو احساس ہوا کہ یہ فیصلہ غلط تھا، اس لیے کہ ان کے چھوڑے گئے کاروبار اور ان کی جو ذاتی مکانات تھے ان کے اوپر ہندوؤں نے قبضہ کر لیا تھا۔ تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون ابھی جاری تھی کہ یو پی کے ایک قصبے چورا چوری میں تحریک عدم تعاون کے کچھ لوگوں نے پولیس کے ملازمین کو تھانے میں بند کر کے آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں 21 ملازمین جل کر مر گئے۔ گاندھی نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور کہا کہ تحریک عدم تعاون اب تشدد کی طرف جا رہی ہے، لہٰذا وہ اس تحریک کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں۔ تحریک عدم تعاون کے ساتھ ہی تحریک خلافت بھی کمزور ہو گئی۔ اسی دوران 1924 میں ترکی کے مصطفیٰ کمال اتا ترک، جو ان کے آرمی کمانڈر تھے، انہوں نے ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ساتھ مل کر خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح سے تحریک خلافت کو جاری رکھنے کے لیے مسلمانوں کے پاس جواز ختم ہو گیا۔ وہ خلافت جس کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے تحریک شروع کی تھی، اس خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہی تحریک خلافت بھی ختم ہو گئی۔ شکریہ۔